ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جو بولنے والے کے کلام کو سنتا ہے اور خاموش رہنے والے کی دل کی بات جانتا ہے۔ بزم درود میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے سید صفدر جعفری کہتے ہیں۔ آپ ہماری یہ جو بزم درود اور ویسے بھی جو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہیں اس کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں www.ramadantv.co.uk اور یہ 24 گھنٹے جو ٹرانسمیشن ہے یہ آن ہے آپ کے لیے۔ کل ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے انگلینڈ سے مولانا جعفر مہدی صاحب، آج بھی تھوڑی دیر کے بعد ہم ان کو پروگرام میں شامل کریں گے، اس امید پر کہ آپ کے روزے جو ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہوں گے۔ کل ہمارا جو سلسلہ تھا وہ جناب سیدہ طاہرہ دختر رسول جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے تھا، اور جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ منقطع کیا تھا تھوڑی دیر بعد ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ چند اشعار ہیں، میں وہ بی بی کی نظر کرنا چاہوں گا کہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، اس کو مٹا سکے گی نہ باطل کی سازشیں، اسلام پر ہے سایہ دامان فاطمہ، کرتے پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی، اپنے گداگروں پہ ہے فیضان فاطمہ، ہر نقش پا میں جذب ہے ہر نقش پا میں جذب ہے فتح مبین کی مہر، دیکھے مباہلہ میں کوئی شان فاطمہ، وہ کل بھی پنجتن میں صدارت مقام تھی، منصب یہی ہے آج بھی شایان فاطمہ، اور اولاد فاطمہ نہ ہو دین پر نثار کیوں، نقصان دین ہے اصل میں نقصان فاطمہ۔ اس میں ایک شعر ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ رومال فرق حر ہے گواہی اس امر کی، حر کا یہ واقعہ ہے، رومال فرق حر ہے گواہی اس امر کی، بخشش کی سلسبیل ہے احسان فاطمہ۔ یہ جناب حر وہ ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف رواں دواں تھے تو حر نے آپ کے لشکر کو روکا تھا اور اس نے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا۔ قصہ بہت لمبا ہے لیکن ہمارا وقت اتنی اجازت نہیں دیتا ڈیٹیل میں جانے کو۔ تو جب شب عاشور حر نے بہت تدبر کیا، بہت سوچا، تو امام کے جانثاروں میں یہ پہلا شہید ہے، تو اس کی قسمت دیکھیے گا کہ جو رومال اس کے سر پہ باندھا گیا شہادت کے وقت وہ جناب سیدہ کا ہے۔ تو رومال فرق حر ہے گواہی اس امر کی، بخشش کی سلسبیل ہے احسان فاطمہ۔ آپ دیکھیے گا کہ اس شہید کے سر پر جو رومال باندھا گیا وہ جناب سیدہ طاہرہ کا تھا۔ اور ایک اور شعر ہے کہ نیزے کی نوک پر ہے مجھے رحل کا گماں، نیزے کی نوک پر ہے مجھے رحل کا گماں، اس پر سر حسین ہے قرآن فاطمہ۔ یعنی سید الشہداء نیزے کی نوک پر تلاوت سے غافل نہیں ہوئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ویسے بھی مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا کہ ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے، ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے، جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ویسے تو سارا سال جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک جاری رہنی چاہیے، لیکن رمضان میں آپ ذرا غور کیجئے گا کہ کٹا ہوا سر ہے اور نیزے پہ سر بلند ہے لیکن تلاوت قرآن پاک جاری ہے، اور یزید بھی یہی سوچ رہا ہے کہ پھر کٹا کیا ہے۔ تو یقین مانیے کہ حسین ابن علی نے بہت قربانیاں دی ہیں اس قرآن کے لیے اور اس سجدے کے لیے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے جو مہمان ہیں مولانا جعفر مہدی صاحب ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی قبلہ، جہاں سے ہمارا کل سلسلہ گفتگو کا ہم نے منقطع کیا تھا، میں چاہوں گا کہ وہیں سے تھوڑا سا بریف، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم کی قلت ہے، اور جو شارٹ آپ جناب سیدہ کی کوئی سوانح عمری بیان کر سکتے ہیں وہ کیجیے گا۔ جی ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں رمضان مبارک ٹیلی ویژن کی انتظامیہ کا اور آپ کی سب کا، اس بار میں درود میں آپ نے مجھے شریک کیا، اور تذکرہ ان کا ہے کہ جو جن پہ درود ہے اللہ کا، ملائکہ کا، مومنین کا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کوثر بنا کے اللہ نے اپنے محبوب کے گھر بھیجا ہے اس شہزادی کو، اس سیدہ کونین کو۔ والدہ کون ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ، کہ جو محسنہ اسلام بھی ہیں، جنہوں نے بہت قربانیاں دی اسلام کی خاطر، بے شک وہ والدہ ہیں۔ اور والد کون؟ سرور کائنات، ختمی مرتبت۔ یعنی جب بھی کسی شخصیت کی بات کی جائے تو اگر ان کے اس تربیت گاہ اور مدرسے کی بات کی جائے کہ جہاں سے وہ دنیا کے سامنے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کا اس طرح کا کوئی والد ہے، نہ کوئی والدہ ہے تاریخ میں۔ یہ عظمت ہے سیدہ کی کہ اس گھر میں جہاں وحی آئی ہے اس گھر میں سیدہ ہے، جہاں قرآن آیا ہے اس گھر میں سیدہ ہے، جہاں اول المسلمین اور مؤمنین ہے، جہاں سے اسلام ملا ہے دنیا کو، اس گھر میں سیدہ آئی ہے۔ 5 بعثت کو 20 جمادی ثانیہ کو سیدہ کی ولادت ہے، اور کوثر کی مصداق بن کے نبی کے گھر آئی ہیں۔ وہ لوگ جو تانے دیا کرتے تھے کہ یہ ابتر ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، جب اس کی نسل ہی نہیں ہے تو اس کا پیغام کیسے چلے گا؟ مگر اللہ نے ضمانت دی ہے نبی کو یہ بیٹی دے کے کہ یہ میں خیر کثیر دے رہا ہوں۔ یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جو غمگین تھے، ان کو حضرت زہرا کے ذریعے سے نبی پاک کو تسلی دی گئی۔ اس بیت وحی میں، اس بیت نبوت میں جناب زہرا آئی ہیں، اور بچپن اگر آپ دیکھیے تو جو 5-6 سال ابتدائی گزرے ہیں، جناب بی بی خدیجہ کی وفات 10 بعثت کو وفات ہے، 10 بعثت ماہ رمضان المبارک کے اندر، 10 ماہ رمضان کو، یعنی شیب ابی طالب کی سختیاں جو ہیں وہ بھی سیدہ برداشت کر رہی ہیں، اور اپنے بابا کے ساتھ جو کفار سلوک کر رہے ہیں سیدہ تسلیاں دے رہی ہیں۔ اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ جو اونٹ کی پھینک دی گئی نبی اکرم کے پاس، سیدہ جا کے اس کو ہٹا رہی ہے اور اپنے بابا کو تسلیاں دے رہی ہے۔ اسی طرح شب ہجرت کا جو موقع آیا، مشکل منزل تھی، وہ بھی سیدہ نے وہ سارا ماحول اور منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد خواتین کو لے کے مولا مشکل کشا ان خواتین کا قافلہ لے کے مدینہ پہنچے ہیں۔ مدینہ کے اندر جنگ بدر کے بعد نور کا نور سے عقد ہوا ہے، یہ بڑا اعزاز ہے، اس لیے کہ یہ بیٹی ہے تو سرور کائنات کی اور زوجہ ہے تو کل ایمان کی۔ جہاں اور بڑے بڑے اصحاب نے رشتے لے کے آئے ہیں، مگر نبی اکرم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا معاملہ اللہ کے پاس، اور خود فرمایا کہ اللہ نے اس کا رشتہ علی کے ساتھ کیا ہے۔ کائنات میں ایسی زوجہ اور شوہر نہیں دکھا سکتے کہ مولا مشکل کشا ایک معصوم امام اور ایک معصوم زوجہ، اور اس کے بعد 2 ہجری کے بعد پھر اللہ نے جو ازدواجی جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے سیدہ کی زندگی کا، ایک زوجہ کا کردار ہے، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ جب حسنین شریفین اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک ماں کا کردار ہے۔ یہ 11 ہجری یعنی نبی اکرم کی وفات کے بعد خود نبی اکرم نے بشارت دی تھی کہ بیٹی تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے۔ 11 ہجری 3 جمادی ثانی کو ایک مختصر سی زندگی ہے، 18 برس کی ظاہری زندگی ہے، مگر اتنی پرنور زندگی ہے، اتنی بابرکت زندگی ہے کہ کئی کتابیں لکھی گئی جناب سیدہ کی سیرت کے اوپر۔ اور زوجہ رسول حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم شکل اور ہم شبیہ پیغمبر تھی حضرت فاطمہ، اور آپ سے زیادہ کوئی سچی خاتون نہیں تھی۔ اسی طرح بہت سارے
سیرت کی کتب کے اندر ہمیں بہت سارے اقوال ملتے ہیں کہ نبی اکرم کی سب سے پیاری تھی، اس لیے کہ جب بھی نبی اکرم مدینہ سے باہر جانا چاہتے تھے تو آخری ملاقات جناب سیدہ سے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلی ملاقات جو کیا کرتے تھے وہ اپنی بیٹی کی سے ملاقات کیا. یہ مختصر 18 سال کی زندگی ہے لیکن پر نور اور بابرکت زندگی ہے سیدہ کی. اچھا میں علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ابھی آپ نے ان کی وہ جو سوانح عمری ہے اس پہ ظاہر مختصر طریقے سے ہمیں وہ بتایا ہے، لیکن تھوڑا سا خواتین کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے تھوڑا سا اس پہ گفتگو کیجیے گا، ہمارے پاس ہے تھوڑا ابھی وقت. میں مقدمتاً تمہیداً یہ عرض کر دوں کہ رسول اکرم کی ذات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے کہ نبی کی ذات میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، پوری امت کے لیے کہا گیا. نبی مردوں کے لیے بھی نمونہ اور عورتوں کے لیے، پوری امت کے لیے نمونہ ہے، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس میں نبی اکرم مردوں کے لیے تو نمونہ ہے مگر عورتوں کے لیے کیسے نمونہ ہے؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مگر مردوں اور نسوانیت کے جتنے پہلو ہیں ان میں رسول کس طرح، یعنی رسول احکام تو نسوان کے بتا سکتے ہیں مگر پریکٹیکل طور پہ کس طرح نمونہ بن سکتے ہیں. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں اسی حدیث کی طرف رجوع کروں گا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا، یعنی فاطمہ کی سیرت بھی نمونہ عمل ہے کیونکہ یہ میرا حصہ ہے. عورتوں کے لیے جو نمونہ عمل ہے وہ جناب زہرا کی ذات ہے، ایک والدہ کا کردار، ایک بیٹی کا کردار. عورت کے 3 بنیادی اس کی زندگی میں یا بیٹی ہے یا زوجہ ہے یا ماں کے کردار ہے. واقعاً آج اس دور میں مسلمان خواتین کے لیے سیدہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. اگر کوئی بہترین بیٹی کا کردار اپنانا چاہتی ہے تو رسول کی بیٹی کا کردار اس کے سامنے ہے کہ کس طرح کس شفقت سے پیش آ رہی ہیں اپنے والد کے ساتھ، کس انداز میں کہ باپ کو کہنا پڑا ام ابیہا، بیٹی میں نے تجھ سے اپنی، تو میری بیٹی بھی ہے لیکن میں نے اپنی ماں کی شفقت دیکھی ہے، اس لیے کہ وہ یتیم تھے، ماں کی وہ شفقت تو نہ دیکھ سکے، لیکن اے زہرا تو میری بیٹی ہے مگر ماں کی شفقت مجھے تجھ سے ملی ہے. یہ ایک بیٹی کا کردار ہے. دوسرا مرحلہ زوجیت کا مرحلہ ہے اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیے یہ بھی ایک نمونہ عمل ہے. سب سے پہلے اور شادی کی تقریب جو دیکھیے کس سادگی سے ہو رہی ہے، جو کائنات کے نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے اور اولیاء کے سردار کی زوجہ بننے جا رہی ہے، جو اس دنیا میں عورتوں کی سردار ہے، جو خواتین جنت کی سردار ہے. اتنا عہدہ، اتنی منزلت کے باوجود تقریب ازدواج ذرا دیکھیے، یہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہم لوگوں نے کس طرح مشکلات میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے شادی میں، اخراجات جو کیے جاتے ہیں، رسم و رواج جو ہم نے بنا لی ہے. سیدہ کی ذات ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے. 500 دینار میں جو مولا نے زرہ بیچی ہے، جو حق مہر ادا کیا ہے، اسی سے جہیز کہہ لیں گے، اسی سے سامان روسی جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے. ایک سادہ سی تقریب ہوئی ہے اور اس کے بعد جب سرور کائنات نے پوچھا ہے مولا مشکل کشا سے کہ اے علی تو نے اپنی زوجہ کو کیسے پایا ہے، تو کیا خوبصورت ایک جملے میں تعارف کرایا ہے جناب علی نے، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے جناب فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا ہے. تو یہ ہمارے لیے درس ہے کہ جو بھی شریک زندگی ہو اس کو اپنے دوسرے پارٹنر کے لیے اللہ کی اطاعت میں مددگار ہونا چاہیے، نہ کہ معصیت کی طرف لے جائے اپنے پارٹنر کو بلکہ اطاعت خدا کی طرف لے کے آئے. یہ ایک زوجہ کا کردار ہے. حالانکہ اس دور کے اندر مدینے کی اگر زندگی دیکھیے تو ایک سادہ زندگی تھی مدینے کے اندر، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود، فتح خیبر کے باوجود انعامات ملے. جب مسلمان کہہ رہے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد ہمیں جی بھر کے کھجوریں کھانے کی ملی، یعنی اتنا مال آ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی
مولا مشکل کشا نے اپنا سارا حصہ فقراء میں تقسیم کر دیا. یعنی اس انداز کے اندر گھر کے سارے کام خود کر رہی ہے اور عبادت کی منزل اپنی ہے. جب مصلے پہ آتی ہے تو زمین سے آسمان پر ایک نور ساطع ہو جاتا ہے. مصلے پہ آتی ہے تو امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی ماں کو شب جمعہ ساری رات عبادت. اللہ اللہ. اچھا قبلہ، میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ بی بی پاک کا بے سہارا اور غریبوں کے ساتھ جو رویہ تھا اس پہ گفتگو کریں، لیکن مجھے ایک شمعون جو یہودی ہے اس کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شخص جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا. تو اس کے بعد جناب ختمی مرتبت نے اس جو مسلمان ہوا تھا اس کو سلیمان فارسی کے ساتھ بھیجا کہ اس کو لے جاؤ فاطمہ کے در پر اور اس کو کھانا کھلاؤ. جب سلیمان فارسی ان کو لے کر جناب سیدہ کے دروازے پر آئے تو ان سے کہا کہ بھئی اس نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے اور اس نے کھانا کھانا آپ کے بابا نے بھیجا ہے. تو اس وقت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو بی بی نے اپنی چادر جو ہے وہ سلیمان فارسی کو دی کہ اس کو شمعون کے پاس جا کر گروی رکھو اور اسے کھانا کھلاؤ. جب سلیمان فارسی اسے لے کر شمعون یہودی کے پاس گئے تو جا کر کہا کہ یہ بی بی کی سیدہ کی چادر ہے. تو شمعون نے پوچھا کہ یہ چادر کس لیے رکھ رہی ہے بی بی؟ تو سلیمان فارسی نے بتایا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے تو اسے کھانا کھلانا ہے، تو کھانا کھلانے کے لیے بی بی نے اپنی چادر جو ہے وہ دی ہے. تو اس نے کہا کہ ایسے رکو کہ چادر بی بی کو دو اور مجھے بھی اپنے آقا دو جہاں کی خدمت میں لے چلو اور میں بھی جا کر اسلام جو ہے وہ قبول کرنا چاہتا ہوں. یعنی دیکھیے گا کہ کچھ ایسے رویوں سے اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے جہاں پر بالکل تلوار نہیں چلانی پڑی. بے شک بہت اخلاق کے سرور کائنات اور اخلاق اہل بیت ہے کہ جو جس اخلاق کا وار ہوا ہے یہ تلوار کے بار پہ واری ہوا کرتا ہے. بہت سورہ دار گواہی دے رہی ہے اہل بیت کی سخاوت کی، اہل بیت کے ایثار کی، اہل بیت کی کریمی کی. جہاں تک سخاوت انفاق فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے، میں آپ کو ایک سیدہ کا فرمان خوبصورت سناتا ہوں. سیدہ فرماتی ہے حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ، تمہاری اس دنیا میں جناب سیدہ فرماتی ہے مجھے 3 چیزیں اچھی لگی ہیں. تمہاری اس دنیا میں سب سے اچھی چیزیں، واقعا جو جناب سیدہ کو اچھی لگے وہ ہر امتی کو اچھی لگنی چاہیے، جو نبی کی بیٹی کو چیزیں اچھی لگے. فرماتی ہے پہلی چیز جو مجھے اچھی لگی ہے اس دنیا میں وہ کیا ہے کہ وہ تلاوت کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت مجھے سب سے اچھی لگی ہے. کیا عالمہ ہے کہ جس کی، کیا قاریہ قرآن اور عالمہ قرآن ہے کہ جس کی کنیز 20 سال تک قرآن سے بات کرے. اس آقا زادی کا کیا کہنا کہ جس کی کنیزیں قرآن سے بات کرے. یہ تعلق قرآن تھا. دوسرا فرماتی ہے کہ زیارت وجہ رسول اللہ، مجھے اس دنیا میں اپنے بابے کے چہرے کی زیارت اچھی لگی ہے، محبوب ہے میری تلاوت قرآن، اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرنا. اور تیسری چیز والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا زہرا کا پسندیدہ فعل ہے، سب سے اچھا لگا ہے. میں 2 واقعات، زیادہ واقعات میرے وہ نہیں عرض کرنا چاہتا، مگر 2 مشہور واقعات جناب سیدہ کی سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ کے. ایک فقیر آ گیا، کب آیا ہے؟ بالکل شادی کے دوسرے دن آیا ہے در پہ اور کہا کہ مجھے کچھ چاہیے. اور جناب سید کو ایک روایت میں کہ لباس مانگا ہے اس نے. تو سیدہ نے اپنے گھر میں دیکھا جو روسی کا جو شادی کا جوڑا ہے، جو سب سے قیمتی جوڑا ہے، وہ اٹھا کے سائل کو دے دیا. اور جب کسی عورت نے کہا کہ اے بنت پیغمبر کوئی اور لباس دے دیتی، فرمایا تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی پا نہیں سکتے اس وقت تک جب تک وہ چیز اللہ کے راستے میں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ کمال ایثار سیدہ ہے. اور دوسرا واقعہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد ہم مسجد نبی میں سرور کائنات کے پاس بیٹھے ہیں کہ ایک سائل آ گیا، کہا یا رسول اللہ
میں مسافر ہوں، کھانا بھی چاہیے مجھے رہوار بھی چاہیے، مجھے لباس بھی چاہیے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری مدد کیجیے۔ اس وقت نبی اکرم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا در دکھاتا ہوں جہاں سے تو خالی نہیں جائے گا۔ کہا بلال ذرا اس کا ہاتھ پکڑ لے جا، میری بیٹی کے در پہ لے جا۔ جب وہاں پہنچا وہ سائل تو کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبی میرا تم پہ سلام ہو، میں سائل ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے لباس چاہیے، مجھے رہوار چاہیے۔ تو اندر سے آواز آئی کہ یہ ہار لے جا، اسے بیچ دے اور اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ اور یہ ہار وہ تھا جناب حمزہ کی بیٹی نے سیدہ کو تحفے میں دیا تھا، اور یہ پسندیدہ ہار تھا سیدہ کا۔ سیدہ نے وہ اٹھا کے اس سائل کو دے دیا۔ سائل وہ ہار لے کے پھر مسجد نبوی میں آ گیا، کہا یا رسول اللہ میں اس ہار کا کیا کروں گا، مجھے تو کھانا چاہیے، مجھے تو لباس چاہیے، مجھے تو رہوار چاہیے۔ جناب بس یہ بات ہی کی ہے کہ ہمارے یاسر یہ بات سن رہے تھے، اسی محفل میں موجود تھے۔ ہمارے یاسر نے کہا کہ تم میرے ساتھ چل، کیا قیمت لے گا اس بات کی؟ کہا مجھے قیمت کا نہیں معلوم، مجھے تو پھر کھانا چاہیے اور لباس چاہیے اور رہوار چاہیے۔ جناب ہمارے یاسر نے اسے کھانا بھی کھلایا، اسے برد یمانی بہترین چادریں بھی دی، اسے رہوار بھی دیا، اور اس کے علاوہ اسے زاد روح بھی دیا، اور وہ ہار خرید لیا اس ساحل سے۔ خریدنے کے بعد اس کو خوشبو لگا کے، عطر لگا کے، بہترین تشت میں رکھ کے غلام کو دیا۔ کہا کہاں جا؟ مسجد نبوی میں جا، میرے محبوب، میرے حبیب، میرے رسول کے پاس لے جا کہ آپ کے غلام نے یہ تحفہ دیا ہے، اور یہ غلام بھی آپ کی خدمت میں، آج کے بعد تو میرا غلام نہیں ہے، تو نبی کا غلام ہے، میں ہبہ کر رہا ہوں۔ سرور کائنات نے جب ہمارے یاسر کی محبت دیکھی، یہ انداز دیکھا، تو اس وقت کہا کہ اچھا اے غلام، میں تجھے اپنی بیٹی کو ہبہ کرتا ہوں، آج کے بعد تو میری بیٹی کا غلام ہے، اور یہ ہار بھی میں ہبہ کرتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ کو۔ وہ وہاں پہ پہنچا غلام جناب زہرا کے در پہ، دقل باب کیا، کہا کون؟ کہا میں آج کے بعد آپ کا غلام، اور یہ ہار بھی آپ کا میں لے آیا ہوں، آپ کے بابا نے آپ کو تحفہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے۔ جناب سیدہ نے وہ ہار تو لے لیا، کہا لیکن میں تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں، تو جا آج کے بعد آزاد ہے۔ غلام مسکرانے لگا، کسی نے پوچھا تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ یہ ہار کتنا بابرکت ہے، ایک بھوکے کو کھانا مل گیا، ایک لباس مل گیا، اس کو رہوار مل گیا، مجھے آزادی مل گئی، ہار اپنی جگہ پہ پہنچ گیا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آغا صاحب آپ کے آج کا اور کل کے پروگرام کا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ابھی بہت سے دن الحمدللہ باقی ہیں، تو آپ کو گاہے بگاہے ہم زحمت جو ہے وہ دیں گے۔ بے حد شکریہ آپ کا۔ میں بھی آپ کا شکریہ۔ آخر میں بس ایک شعر ہے کہ اپنے تمام دیکھنے والوں کی نظر کرنا چاہوں گا، اختر چنیوٹی کا، اور اسی پہ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اختر چنیوٹی کہتے ہیں کہ جب کسی سے مانگنا ہو تو بڑے سے مانگنا ہو تو اس کی حیثیت سے مانگے۔ تو شعر ہے، اسی پہ میں اجازت چاہوں گا کہ اختر چنیوٹی کہتے ہیں کہ اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ تو لیجئے مجھے اجازت دیجئے گا، کل تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، آپ سب پر خدا کی رحمت اور سلامتی ہو۔